وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کے دنیوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں، تو لا جرم یعنی لازمی طور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اسی لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین تصریح فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اور فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور مومنین پر بالخصوص کمال مہربان ہیں، رؤوف الرحیم ہے۔ ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، ان کی بھلائیوں پر حریص ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم ناطق، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے گناہوں کی معافی مانگو۔ آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور عظمت مصطفیٰ، یہ آیت مبارکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اس سے ثابت ہونے والی دو عظمتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں، چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ اللہ تعالی کے سوا تمام سے افضل ہوں۔ تفسیر روح البیان میں اکابر بزرگان دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، خواہ وہ عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذی العقول ہوں یا غیر ذی العقول، سب کے لیے مطلق، تام، کامل،
عام، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو تو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان کی سعادتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ جو شخص دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے گا، اسے دونوں جہان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملے گا، اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اور جو آپ پر ایمان نہ لایا تو وہ دنیا میں آپ کی رحمت کے صدقے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ پا سکے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی تحریف و تبدیلیوں کی وجہ سے اختلاف رونما ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالی نے اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوس فرمایا جب حق کے طلبگار کو کامیابی اور ثواب حاصل کرنے کی طرف کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا، اور ان کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر فرمائے۔ پھر اس رحمت سے حقیقی فائدہ اسی نے اٹھایا جو حق طلب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر دنیا و آخرت میں کامیابی سے سرفراز ہوا، اور جو ایمان نہ لایا وہ دنیا میں آپ کے صدقے بہت ساری مصیبتوں سے بچ گیا۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو تاتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں فرق۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور انبیاء علیہم السلام رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عین رحمت اور سراپائے رحمت ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَةً مِنَّا، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت ہونے کو حرف من کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوس ہونے تک چلا۔ پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے عالمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی، دنیا میں کبھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا، اور آخرت میں ساری مخلوق یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔